اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، دین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نام دین ہے۔ شریعت مطہرہ پر چلنا یہ دین ہے۔ اپنی طبیعت، اپنے خواہش کے مطابق چلنا، اپنی اس مادہ پرست عقل کے مطابق چلنا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جب اپنے پاس بلایا، سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے کر گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی کی طرف، بارکنا حولہ لنریہ، اور ہم نے برکت رکھ دی اس کے ارد گرد کے ماحول کے اندر، اور ہم نے دکھائی مختلف چیزیں۔ بے شک ہم سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، آواز آئی کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ کون ہے؟ کہ یہ جبریل امین ہے۔ کہنے کہ مرحبا النبی الصالح، ہم مرحبا کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، یہاں تک کہ آپ اوپر چلے گئے۔ آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکے، جانا بند ہو گیا۔ آگے جانے لگے محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ نے کہا یاسین والضحیٰ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ ہاں، قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہیں۔ اور نبیوں کی باری آئی تو نام لیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، یا نوح، یا ابراہیم، لگے یا صالح نبی کا نام، یا شعیب نبی کا نام، اسکن یا آدم نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہاں پر نام لینے سے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہنے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کہنے کہ یہاں پر اعزاز دیا، نام سے خطاب نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ پہنچے عرش الہی کے پاس، آپ وہاں پر اپنا جوتا اتارنے لگے تو آپ کے ذہن میں بات آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوتا کیوں اتارے؟ آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے،
وہ کوہ طور پر آئے اور وہاں پر جب پہنچے تو آپ نے کہا انہا انخلعنا لک بالوادی المقدس ونخترتک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ ایک پاک جگہ ہے، اپنا جوتا اتاریے۔ وہ بات میرے ذہن میں آئی اس لیے میں نے بھی جوتا اتارنا چاہا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا اے محمد وہاں موسیٰ میرا طالب تھا اور موسیٰ مجھے چاہنے والا تھا اور میں موسیٰ کی مراد تھی، یہاں پر میری مراد تم ہو، میں تمہارا طالب۔ اب دیکھیں کیا فضیلت ہے، اللہ اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ طالب اور مراد آپ میری ہو، کہ اپنی مراد اور اپنے طالب کو اللہ پھر کیسی امت دیں گے؟ اس امت کی فضیلتیں باقی امت پر ایسے ہیں جیسے کہ سب کھانوں پر سرید کو فضیلت ہوتی ہے۔ یہ امت مرحومہ ہے۔ باقی امتوں کے لیے جہاد کیا، مال غنیمت حرام، یہاں ایسا نہیں۔ باقی امتوں کے لیے صدقہ اوپر سے آ گئی، جلا کر گئی، یہاں نہیں، یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ باقی امتوں کے لیے ان کے کنیسے ہیں، ان کے وہ گرجے ہیں، ان کے وہ مکانات عبادت خانے ہیں، کہنے گے نہیں یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ہم نے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ باقی امتوں میں گناہ ہوتا تھا، دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، اور یہ امت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ یہ امت یہ ایسی امت ہے کہنے کہ یہ اللہ جو بہت معاف کرنے والے اور جس کے 99 نام صفاتی نام، اس کے نبی کے 99 نام اور اس کے 5000 نام اور مختلف قسم کے تفسیروں کے اندر موجود ہے، تفسیر کبیر میں ہے۔ اسی طرح محدث نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، قرطبی نے بھی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں، اور اتنے کریم رب کے درمیان یہ امت اور اتنے شفیق مہربان نبی کے درمیان یہ امت، اللہ اس امت پہ کرم نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ باقی امتوں کی صفیں تھوڑی ہوں گی، اس امت کی صفیں بھی زیادہ ہوں گی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ یہ امت جنت میں نہ چلی جائے۔ سارے پہلا پاؤں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندر جائے گا، اس کے بعد دوسرا پاؤں حضرت عمر بن خطاب رکھیں گے، تیسرا پاؤں عثمان غنی رکھیں گے، چوتھا پاؤں علی کرار حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات رکھیں گے۔ کہ پہلی امتوں پر ساری امتیں نبیوں کے بعد جنت کو بھی حرام قرار دے، یہ امت پہلے جنت میں جائے گی۔ علماء نے اس امت کی بڑی فضیلتیں لکھی ہیں، یہ امت کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لا رہے ہیں، کہنے کہ ہاں اللہم رفیق الاعلی، اللہ آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ یہ کہا میری امت کا، یہ نہیں کہا میرے دامادوں کا کیا بنے گا، میرے نواسوں کا کیا بنے گا، میرے حسن اور حسین کا کیا بنے گا، میری فاطمہ کا کیا بنے گا، کہنے لگے میری امت کا کیا بنے گا، ہاں میرے امت کا کیا بنے گا۔ اللہ کے نبی اپنے امت کو اس حالت میں بھی نہیں بھولے، ہر وقت امت امت کرتے رہے، اور میدان محشر میں بھی امت کرتے کرتے سارے میدان محشر پر آواز پھیل جائے گی، یہ کیسا شفیق ہے، آئیں گے اپنا سر گرا دیں گے،
اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع، کہیں گے فیقول یا رب امتی امتی امتی، اللہ اکبر، کہنے لگے میں نہیں چھوڑوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرما رہے ہم تمہیں راضی کریں گے۔ ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، مانگے، ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگی، کہنے کہ میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اسے ذخیرہ کیا آخرت کے لیے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی، میرے روضے کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو ساتھ لے کر چلے، ہر موقع پر اپنی امت کو ساتھ لے کر چلے، کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ موت کا وقت ہے، کہنے کہ ہاں، کیا میری امت کو بھی ایسے تکلیف ہوگی؟ یہ 360 رگیں جب کٹیں گی اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، رات کی تنہیوں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، دن کے اجالے میں بیٹھے امت کو یاد کر رہے ہیں۔ ایسا شفیع نبی، ہاں شفیع المذنبین، گنہگاروں کی سفارش کرنے والا، ہاں ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر قربان ہوں، کہنے کہ یا صاحبہ لا تنساہما، ہم تیرے دونوں ساتھیوں کو نہیں بھول سکتے، تو کیسی بہترین ذات ہے، تو زمین میں گئی، سارے زمین کے ٹیلوں میں، اور ساری زمین کے اندر خوشبوئیں پھیل گئی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، کہ یہ امت یہ لاوارث نہیں ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، اور یہ امت امت مرحومہ ہے۔ اللہ نے اس کے گناہ، اس کے عیب کسی کو نہیں بتائے، پچھلی امتوں کی باتیں قرآن میں ہمیں بتا دی، فلاں امت نے یہ کام کیا، کہ فلاں امت نے یہ کام کیا، انہوں نے ناپ تول میں کمی کی، فلاں امت وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، کہنے کہ فلاں قوم یہ برا کام کرتی تھی، فلاں قوم یہ برا کام کرتی تھی، فلاں قوم یہ برا کام کرتی تھی، ہم نے پہلوں کی خبروں کو بیان کیا اس کے اندر، لیکن ان کی باتیں تمہیں بتائیں، تمہاری باتیں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، تمہاری باتیں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ہاں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قیامت والے دن اگر آدمی سے بالفرض والامکان یہ کہا جائے کہ یہاں ہم تیرے گناہ جو ہے نا تیرے آج ماں باپ کو بتائیں گے، تو نے جب سے جوان ہوا تھا نا، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کے سارے گناہ، رات کے بھی دن کے بھی، وہ بتائیں گے، اور تیری اولاد کو بھی بتائیں گے، اور جو تیرے شیخ ہیں، تیرے دوست ہیں، اس کو بھی بتائیں گے، حتیٰ کہ یہ سکرین لگا دیں گے، اس پر چلائیں گے تیری زندگی، تو آدمی یہ کہے گا میرے رب اگر ایسے کرنا ہے نا تو پھر مجھے جہنم میں ڈال دے، بس یہ کام نہ کر۔ آدمی کیا کہے گا؟ مجھے جہنم میں ڈال دے، میرے ساتھ یہ کام نہ کر۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، اگر تو میرے گناہ اپنی مخلوق کو بتائے پھر مجھے اندھا کر دینا، آنکھیں نہ دینا بس۔ کتنے بڑے اللہ والے، کتنے بڑے نیک انسان، اور کیسی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میں تو تمہارے گناہ تمہارے نبی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیسا کریم رب ہے، کیسا مہربان رب ہے، لیکن میں نے تم سے پیار نہیں کیا، میری نعمتوں کو تو شمار کرو، ماں کے پیٹ سے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش شروع کی ہے، تم پیدا ہوئے، میں نے اس چھاتی پر وہ دودھ کی نہریں چلا ڈالی، سردیوں کے اندر گرم دودھ، گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ، اور اس شفقت کو محبت کو اندر ڈال دیا۔ ہاں،
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ایک دن ایسا آئے گا ماں اپنے بیٹے کو پھینک دے گی. یومئذ یجعل الولدان شیبا، کہنے کہ بچہ ایسا ہوگا جیسے بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے. اتنا سخت دن ہوگا. محبت کون ڈالتا ہے، نفرت کون ڈالتا ہے، عداوت کون ڈالتا ہے، محبوب اور الفت کون ڈالتا ہے؟ وہ اللہ. ان اللہ فالق الحب والنوا، جو گٹھلی کو نیچے سے نکالتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. کہنے کہ یہ انڈا اب زندہ سے یہ مردہ ہوا، اس مردہ سے پھر زندہ کو پیدا کیا، انسان سے پھر آگے انسان کا نظام چلایا. ثم خلقنا النطفہ نطفة علقہ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. یہ بتاؤ ہم نے اس مائع مہین کو جسے کوئی جانتا نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، جس کا تذکرہ نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا خلق الانسان من علق من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ہم ایک مائع مہین سے تمہیں پیدا کر رہے ہیں. کہنے کہ ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو لوتھڑا بنایا اور اس میں ہم نے سفید دھاگے ڈال کر ہڈیاں بنا ڈالی. ہم نے تمہاری بینیاں قائم کر دی، ہم نے تمہارے دل اور جگر بنا ڈالے، اندر وہ حیرت انگیز نظام بنا دیا. یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ ہمیں تھوڑا بتاؤ تو صحیح. افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی تمہیں کون پلاتا ہے؟ افرأیتم النار التي تورون، یہ آگ تمہیں کون دکھاتا ہے؟ کہنے لگے یہ نیچے سے درخت، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرہ. کہنے لگے یہ سما اور نصیحت کے لیے نیچے سے چیزیں کون نکالتا ہے؟ کہنے لگے یہ ایک اللہ جو رب المشرق بھی ہے، رب المغرب بھی ہے. للہ المغرب للہ المشرق لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں. ہاں فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. کہنے لگے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر وقت ہر چیز حبل الورید، رگ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. دو ہو تیسرا اللہ ہے، تین ہو چوتھا اللہ ہے، چار ہو پانچواں اللہ ہے. کہنے لگے یہ اللہ کا نظام. الاول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء الظاهر فليس فوقك شيء الباطن فليس دونك شيء. ہم ہر جگہ ہر حال میں موجود ہیں. ہم نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. ففروا الى اللہ، دوڑ لگا. کہاں دوڑ لگائے گا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ ہمارا جہان ہے، تو کہاں پائے گا؟ اس کے کناروں کو کراس کر کے چلے جائے گا تو کہیں نہیں جا سکتا. تو ہمارے سامنے ہے. فورب السماء والارض، تیرا رزق ہمارے پاس ہے. آسمانوں سے فاخرجوا، آسمانوں سے انزلہ من السماء فاخرجہ من الارض، زمین میں ہے تو ہم نکالتے ہیں. پوری کائنات کا ایک ایک پتا، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ، پوری کائنات کا ایک ایک قطرہ، پوری کائنات کے سارے سانپ اور بچھو، پوری کائنات کے سارے جانور، پوری کائنات. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحًا. اللہ کے تسبیح بیان کرتے ہیں، کہتے سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد. سب کو رزق دیتا ہے، کسی کو بھولتا نہیں ہے. سب کو سلاتا ہے، خود سوتا نہیں ہے. سب کو اونگ آتے ہیں، اس کو اونگ نہیں آتی.
اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا راج آسمانوں میں، اسی کا راج زمینوں میں، ہر چیز کا مالک۔ قل لا املک لنفس شیئا، کہنے لگا نفع کا مالک، نقصان کا مالک تنا تنا اکیلا اللہ ہے، نفع اسی کی طرف سے، نقصان اسی کی طرف سے، زار اور نافع وہ، سب کو حکومتیں دینے والا، سب کو نبوتیں دینے والا، سب کو صحابیت کے درجے تک پہنچانے والا، سب چھوٹے غریبوں کو مالدار کرنے والا اور بادشاہوں کو فقیر کرنے والا، سارے انسانوں کو زمین پر سلا کر موت دینے والا ایک تنا تنا اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم میرے قبضے قدرت سے نکل نہیں سکتے، تمہیں میں نے بنایا ہے۔ کہا کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اس جہان میں دیکھ کر اور اس نظام کو دیکھ کر میری طرف کتنی دوڑ لگاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا یہ دین، دین اسلام، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ ہاں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا کوئی یہ معمولی رنگ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زندگی دی لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میرے ساتھ کرتے کیا ہو، تم میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہو۔ وہ کیسا کریم رب ہے، وہ اللہ کیسا کریم رب، کہہ لے کہ اللہ نے اس امت کو جتنی فضیلتیں دی ہیں، سارے نبی افضل، نبیوں میں سے سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دیے۔ کہہ لے کہ سارے رسول افضل، رسولوں میں سے افضل اللہ کے نبی ہیں، ہر نبی کے صحابہ کہہ لے کہ سب میں سے افضل، کہہ لے کہ یہ امت اس امت میں سے افضل چار میں سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہہ لے کہ سارے فرشتے افضل، ان میں سے افضل کہہ لے کہ 4 فرشتے کہ جبرائیل ان سے بھی افضل ہیں۔ کہہ لے کہ سارے دن افضل ہیں، سارے دن ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہہ لے کہ ہاں یختار ما یشاء یخلق ما یشاء، ساری مخلوق اسی کے، دن اسی کے، سب کچھ اسی کے، مہینوں میں فرق پیدا کر دیا۔ کہنے لگے یہ رجب کا مہینہ، کہنے لگے یہ مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، پھر محرم کا مہینہ کا پھر افضل مہینہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہری وہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس کا ایک لفظ اس کی رفعت پر اور اس کے بلند ہونے پر، اس کے بلندی پر ہر اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ کہنے لگے یہ مہینہ، کہنے لگے یہ شعبان، شین سے کہنے لگے اس میں شرافت بڑی ہے، یہ عین سے اس کے اندر علوب بلندی بڑی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بات سے بر اس کی نیکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ الف سے محبت اس کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نور سے نور اس کے نور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مہینہ بلندیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ معرفت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نورانیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صلہ رحمیوں کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے یہ مہینہ مجھے دیا، یہ میری خصوصیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سارے دن ویسے اللہ کے لیے ہیں، کہنے کہ اس مہینے کے اندر میں روزے رکھتا ہوں۔ سارا مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے رکھنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ہاں، سدی ابن عجلان کہتے ہیں، سدی ابن عجلان پوری زندگی روزے رکھے، سدی ابن عجلان نے پوری زندگی روزے رکھے۔ کسی نے کہا کہ ان کے گھر میں تو آگ جل رہی ہے، کہنے لگے پتہ کرو، پتہ کیا گیا کہ ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے، پھر علامت بن گئی، اگر ان کے گھر میں آگ جلے تو پھر پتہ چل جاتا تھا کہ آج سدی کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔
کہ لگے اللہ کے نبی نے فرمایا میری تقدیر لکھی جائے اور میرے بارے میں ایک تو ازل کی تقدیر ہے، پھر اس رات فرشتوں کے حوالے کیے جائیں وہ لسٹیں، وہ نام اعمال، میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، دن روزے کے ساتھ گزاروں، رات کو میں اپنے رب کے سامنے قیام کروں، رات کو میں اپنے رب کے سامنے قیام کروں۔ اس رات، یہ جو رات ہے یہ رات کوئی معمولی نہیں ہے، کہ ایک عطا بن یسار فرماتے ہیں، معاذ فرماتے ہیں، مقبول شامی فرماتے ہیں، النجم فرماتے ہیں، شافی فرماتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام سے روایات منقول ہے۔ بعض لوگ نے کہہ دیا جیسے کہ حبیب الرحمان یہ شخص تھا صدیقی، اس نے کہا یہ تو ایک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نبی ہونے کے اور ان کے آسمانوں سے نیچے آنے کے یہ منکر، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے منکر، حضرت حسن اور حسین کے فضیلت کے منکر، امام مہدی کے ظہور کے منکر، کہنے لگے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بات کر دی۔ لیکن یاد رکھنا صحیح محققین علماء یہ فرما رہے ہیں اس رات کی عبادت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اگر اس کی فضیلت ہے تو اللہ کے نبی کی، ورنہ ویسے تو ہر رات آپ عبادت کرتے تھے، لیکن آپ خود فرما رہے ہیں اس رات، کہنے لگے یہ رات جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، اس وقت سے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، صبح تک چلتی رہتی ہیں، صبح تک چلتی رہتی ہیں۔ کہنے لگے اس طرح انکار کر دینا، کہنے لگے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کے اندر وہ نام اعمال جتنے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر وہ لسٹیں بنا دی جاتی ہیں، اور بنانے کے بعد اس کا نکاح ہوگا، اس کے جو ہے نا، اس کا جو ہے یہ اس کے فلاں کام ہوگا، اس کو مال دیا جائے گا، اور یہ پیدا ہوگا، یہ شقی ہوگا، یہ خوش نصیب ہوگا، اور اس کی قبر کھودی جائے گی، اس کا کفن تیار کیا جائے گا، اور اسے رزق دیا جائے گا، یہ مالدار ہوگا، اور اس کی موت اس حال میں آئے گی۔ یہ ساری لسٹیں تیار ہوتی ہیں، کہنے لگے یہ پہلے لکھی ہوئی ہیں، اب یہ حوالے کی جاتی ہیں، پھر لیلۃ القدر والی رات اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ اس رات میں دیکھتا ہے کون سے لوگ ہیں جو دعائیں کر کے اپنی تقدیر کو تبدیل کراتے ہیں، اور درمیان والا فاصلہ اللہ اپنے بندے کو دیتے ہیں۔ آئے یہ اس رات تک کیا کرتا ہے، لیلۃ القدر تک، اس کے اندر آدمی کو دیکھا یہ عبادت میں ہے، یہ رونے میں ہے، یہ لگا ہوا ہے، کہ لگے اس کی تقدیر بدل رہی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں آدمی جو ہے وہ کسی کے گھر چلا جائے، جب جاتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، گھر والے وہاں جائیں، میزبان بے اکرامی کرے تو مہمان پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہیں، اور پھر وہ سو جائے تو پھر کیا گزرتی ہے۔ اللہ اس رات میں یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، یہ کہنے لگے ہم یہاں رہتے ہیں، یہ زمین اللہ کا فرش ہے اور یہ مخلوق اللہ کی ہے، کہنے لگے یہ زمین اس کا فرش اور اس کی چھت یہ آخری آسمان، اور آسمان جو ہوا سمجھو کہ یہ چھت جو ہوتی ہے وہ بھی مکان کا جز ہوا کرتی ہے۔ اللہ جب آخری آسمان پر آئے گویا کہ وہ ہمارے پاس آ گئے، جب ہمارے پاس ہمارا رب آ گیا اور آ کر کہتا ہے حل من مستغفر حل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے اپنے مسائل حل کرانے والا، کوئی ہے پریشانیوں سے نکلنے والا، کوئی ہے اپنی فیصلے کرانے والا، کوئی ہے جو اس کے دماغ میں گرے لگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر انبو جو ہے وہ گروہ کے گروہ اس کے اوپر سارے چیزوں نے گھیر لیا ہے، کوئی آج اس کو الگ کر کے مجھ سے مانگنے والا، رونے والا، آہوزاری کرنے والا کوئی ہے، یہ ساری رات ایسے اعلان ہوتا ہے گویا کہ رب ہمارے گھر میں آ کر ہمیں اعلان کرتا ہے۔ اب وہ پھر بھی وہ بڑا کریم ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں کہتا ہے کوئی نہیں، یہ بھی تب بھی میرے بندے ہیں۔ کیسا کریم رب ہے۔ وہ ایک مہمان غصے ہو جاتا ہے میزبان سے، لیکن وہ رب غصے نہیں ہوتا۔
ہاں حدیث میں آتا ہے اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کی، ساری رات عبادت کی ہے۔ اور اس رات کے اندر یہ نام اعمال کا مل جانا، بڑے بڑے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک کہنے لگے مطاف میں طواف کرتے ہوئے کہنے لگے مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تقدیر کے فیصلے ہوئے اور اللہ نے مجھے وہ کشف کی صورت میں دکھایا اس سال میری موت نہیں آئے گی۔ پھر کیا کرتے تھے، کہنے لگے اللہ والے کہنے لگے ہم سے کوئی کیا چھینے گا، ہماری جنت تو ہمارے دل کے اندر ہے، ہماری جنت تو ہمارے دل کے اندر ہے۔ ان بادشاہوں کو کیا پتا جو ہمارے رات کے وقت اللہ ہمیں رونے کی توفیق دیتے، ان کی بادشاہی سے یہ بہتر ہے۔ وہ آدمی کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اپنے رب کے سامنے، کتنا مزہ آتا ہے، لطف آ جاتا ہے، آدمی کو مزہ آ جاتا ہے اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر ساری باتیں کر رہے ہیں، سارے مسائل حل کراتا ہے۔ اب یہ اعلان شروع ہو گیا اور اعلان ہو رہا ہے کہ اس رات میں کہنے لگے جو اٹھا اور اس نے آ کر عبادت کی، اللہ کہتے ہیں اس کی بخشش کرتے ہیں۔ ویسے بھی یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، اپنے بیٹوں سے کہا تھا میں تمہارے لیے استغفار آخری حصے میں کروں گا، اور آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا مأذونا له في ذلك وكان اذا اوى الى منزله جزءا دخوله ثلاثه اجزاء جزءا لله وجزءا لاهله ثم جزى جزءه بينه وبين الناس فرد ذلك على العامه والخاصه لا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الامه اثار اهل الفضل باذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجه ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ليقول ليبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر جاتے تو رات کو 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، کہنے لگے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، بیوی کا بھی حق ہے، ان کے دل بہلانے کی باتیں کرتے، اور ایک حصہ آپ آرام فرماتے اور ایک حصے میں عبادت کرتے، جو اپنا حصہ تھا اس میں سے ایک حصہ اور بناتے، صحابہ کرام کو بلاتے آؤ جو لوگ میرے پاس نہیں آ سکتے انہیں لے آؤ، آپ کہتے تھے، اور تاکہ ان سے یہ روگ ختم ہو، کوئی آتا ہے 1 حاجت لے کر، کوئی آتا 2 حاجت لے کر، سارے آپ ان کے مسائل کملی والا، رات کو بھی دربار کھلی ہوئی ہے، رات کو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 1 حاجت لے کر آپ فرماتے سنو جو کسی کی سفارش کرے گا قیامت والے دن جب سب کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ثبت اللہ قدمیہ یوم القیامہ، اللہ اس کے قدموں کو مضبوط رکھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، آپ جیسے تشریف لائے تو آپ وہاں سے چلے گئے، آپ وہاں اپنے کپڑے اتارنے لگے، اما جان فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں، میں نے آپ کا پیچھا کیا، آپ غرقت والوں کے پاس گئے، جنت البقیع والوں کے پاس گئے، غرقت والوں کے پاس گئے، قبرستان میں آپ چلے گئے، وہاں جب میں پہنچی تو آپ وہاں پر ہیں، میں ڈر گئی، میں واپس آئی، میرا سانس پھولا ہوا تھا، آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگے میرے دل میں یہ بات آئی، آپ میرے ہاں جیسے عام طور پر عورتوں کے دل میں بات آ جایا کرتی ہے، میرے دل میں آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور میری سوگن کے ہاں چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو یہاں گیا تھا قبرستان والوں کے پاس، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے گیا تھا، اور آپ زار و قطع رو رہے ہیں اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ رات ایسی رات ہے، اگر یہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں جو بکریاں ہوتی تھی، ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ کلب، اور جو اس کی بکریاں تھی باقی ساری بکریوں سے زیادہ تھی۔ آپ نے کہا قبیلہ کلب کی جتنی بکریاں ہیں
اور ان کے جتنے بال ہیں، اور اس سے بھی زیادہ یہ تکثیر کے لیے ہے، یہ تحدید کے لیے نہیں ہے کہ اس کو بند کر دیو، نہیں، اس سے زیادہ اللہ گناہگاروں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ رات جو ہے، یہ رات برکت والی ہے، یہ رات رحمت والی ہے، یہ رات مغفرت والی ہے، یہ رات بخشش والی ہے۔ اماں جان کے پاس آپ کہنے لگے اپنے گھر والوں سے، اے عائشہ اگر آج مجھے اجازت دے دے میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ویسے بھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج آپ کا دل چاہ رہا تھا، آپ نے کہا ساری رات عبادت کروں۔ آپ نے پوچھا، اس پر بھی پوچھا گھر والوں سے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، آپ کو میں اجازت دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر نماز میں کھڑے ہوئے، جب سجدے میں گئے آپ زار و قطع رو رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ بعفوک، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، من سخطک، اپنے غصے کو۔ اور آپ آگے فرما رہے تھے کہ اے اللہ تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا میں، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اپنی ناراضی سے بچا، اپنے عذاب سے بچا، بار بار مانگ رہے تھے۔ اماں جان فرماتی ہیں میں ڈر گئی، میں نے کہا کہیں آپ کی روح نہ نکل گئی ہو، اتنا لمبا سجدہ، میں نے ہاتھ لگایا، دیکھا ہاں تھوڑی حرکت تھی، میری جان میں جان نہیں، آپ زندہ ہے۔ کیسے اپنے رب کے ساتھ مشغول ہیں، کیسے اپنے رب کے ساتھ مشغول ہیں، حالانکہ آپ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے باوجود آپ اتنا روتے ہیں، آپ اتنا مانگتے ہیں۔ آج اگر ہم تھوڑی سی نماز پڑھ لیں، تھوڑا سا مانگ لیں، ہم کہتے ہیں اوپر جو ہے نا سونے کی ٹنڈیاں کیوں نہیں برستی، ہم کہتے ہیں ہم فلاں کو الزام دھریں گے، فلاں کو الزام دھریں گے، کہنے کہ اتنی بخشش والی رات، لیکن اس کے باوجود بھی چند آدمی ایسے ہیں اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ آدمی حیران ہو جائے، اس رات میں بھی بخشش۔ ایک وہ آدمی جو دو بھائیوں کے درمیان ایسی بات کرتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ دل میں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اسے بات کروں گا، اور بات کا رخ کہیں اور چلا جاتا ہے، اور آ کر اس نے دو بھائیوں کو جدا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے آدمی کو ہم معاف نہیں کرتے۔ کہنے لگے قطع رحمی کرنے والا، کہنے لگے ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے، یہ اس نے قطع رحمی کی ہے، کہنے لگے یہ آدمی ایسا، اس نے توڑ پیدا کر دی ہے۔ اللہ کا نبی فرما رہے ہیں سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک واعط من حرمک، جو محروم کرے اسے دو۔ تو تمہارے ساتھ کیا اخلاق بتائے آپ کو؟ مجھ پہ کوئی تھوکے تو میں کیا کروں گا، تھپڑ مارے تو کیا کروں گا، میرے خاندان کو قتل کرے گا تو کیا کہوں گا، اور مجھے گالیاں دے تو میں کیا کروں گا؟ اے کملی والے تیرے کیسے اخلاق تھے؟ 10,000 صحابہ کرام اخلاق کے بنیاد پر اسلام میں آ رہے ہیں۔ آج تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہا کہ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہاں سے وہ شخص چلا جائے جو قطع رحمی کیا کرتا۔ آپ دعا فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ ہاں جس نے کسی کو ناراض کیا، شخص کھڑا ہوا میری خالہ مجھ سے ناراض ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کو راضی کر کے آؤ، تم بیٹھو گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیا ہے معاف کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی چلا جائے بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو، بیٹھو۔ جب آدمی معافی مانگتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ، تو میرے لیے نیچے ہو رہا ہے نا تو پھر آپ اونچا کرنا میرا کام ہے، جب تو کام میرے لیے کر رہا ہے تو میں تجھے اونچا نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ آدمی جس سے لڑائی ہونا تو آدمی 1000 رکعت نماز نفل تو پڑھ لیتا ہے لیکن معافی نہیں مانگتا۔ نفس اندر سے اتنا خراب ہوتا ہے، اتنا خراب، بگاڑ اتنا ہے۔ کتنے معافی کے واقعات
زید العابدین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اوپر سے جلن برتن گرا، کہنے کے بڑوچی سے نیچے بچے کو لگا، وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ پوچھا ہی نہیں تم نے یہ کیا کیا، پوچھا ہی نہیں تم نے یہ کیا کیا، بس ہو گئی یہ غلطی، اب تیرے ڈانٹنے سے وہ واپس تو نہیں آئے گا، درگزر معاف کر رہے ہیں، درگزر۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی ہے، مجھے یاد بھی نہیں پڑتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ بھی نہیں بولا، کیوں یہ لفظ بھی نہیں بولا؟ آپ اتنی شفقت فرماتے تھے، آپ اتنی، اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ کو سخت بنا دیتے نا، لنفضوا من حولک، یہ صحابہ آپ سے دور چلے جاتے۔ صحابہ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ سارے نافرمانی ہو گئی، اللہ کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کریں، فاعف عنہم واستغفر لهم، ان کے لیے استغفار بھی کریں، وشاورہم فی الامر، ان کو اپنے مشورے میں بٹھائیں، اپنے ساتھ ان کو لے جائیے۔ ہاں ہم تو یہ آج مسلمان کے لیے، مسلمان کے خلاف مسلمان سے مدد چاہتا ہے، اسے ساری طاقت لگتی ہے اس کو کس طرح نیچے دکھائیں، اس کو کس طرح زیر کر دیں۔ ہاں ہمارے بڑوں کی یہ عادت نہیں تھی، ہمارے بڑے جو حضرات صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام، مشایخ کرام کہ لگے ان کی عادت نہیں تھی، جو کہ لگے تھوکتا ہے وہ تھوک اسی پر واپس آتی ہے۔ معاف کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، معاف کرنا۔ اس لیے ایک تو آج ہم سب ایک فیصلہ کریں، معافی مانگیں گے نا ہم، یہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کریں ہم نے سب کو معاف کیا۔ دیکھو یہاں نیت کریں گے نا تو اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ نیت کرو کہ جو ہم سے ناراض ہے اسے منائیں گے، جو ہم سے کیا بلا ناراض ہے ہم اسے منائیں گے، جا کر معافی مانگیں گے، اس کو راضی کریں گے، اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اے ابو بکر تم یہ نہیں چاہتے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، مستہ نے اللہ اکبر بیٹی پر تہمت لگئی ہے، زنا کی تہمت بیٹی پہ لگئی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ آسمانوں والا تمہیں معاف کرے تو تم مستہ کو معاف کر دو۔ سبق سکھایا جا رہا ہے، سبق سکھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ کہ یہ آدمی اس رات بھی محروم ہے، شلوار نیچے رکھتا ہے، آدمی محروم ہے اپنی شلوار کو اونچا رکھے، کینہ دل کے اندر لے کر پھرتا ہے، دل صاف نہیں ہے۔ کہ یہ آدمی جو آ رہا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، ایک دفعہ نہیں کہا۔ اب عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا، یہ وہ صحابی جو نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، یہ نیکی، تو اس کے گھر چلے گئے، 3 دن رہے، کہ تمہارا تو کوئی عمل نہیں دیکھا، نہ تہجد کی نماز، نہ عبادات، یہ کیا وجہ؟ کہنے لگے بس میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے، میں رات کو سوتا ہوں معاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے، عجیب عبادت ہے، اسے معمولی سمجھا جائے؟ دل کو ہر مسلمان کے لیے صاف رکھنا، اسے معاف کرنا۔ میرا بھائی بات کر رہا ہے، مجھ سے اچھی بات کر لے، اللہ اس سے بات کو کروا دے۔ ہاں میرا بھائی کام کر رہا ہے، اس کی دکان کو اللہ چمکا دے۔ کہ دل کے اندر کینہ کھوٹ کو رکھ کر پھر رہا ہے، کب تک چلے گا ایسے؟ اللہ بھی اسے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جذبے شیطانی ہیں، یہ جذبے یہ فرعونی ہیں، یہ حامانی ہیں، یہ جذبے ایسے جذبے ہیں جو قابیل والے جذبے ہیں، جو سینگ کو آپس میں اڑا دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے موجود ہیں، کتنے فیصد لوگ بھائی آپس میں نہیں بولتے، اور والدین بھی ناراض ہیں، اور اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہے جس کے والدین ناراض ہیں۔ والدین کو راضی کرے۔ ہاں اس رات وہ آدمی جو گناہ اور زنا میں مبتلا ہے اس کی بھی بخشش نہیں، اس رات شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں شرک کرنے والا کاہن اس کی بخشش نہیں ہے، ساحر اس کی بخشش نہیں ہے، ہاتھ دکھایا تم نجومی کے پاس گئے، کہنے کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ کہنے کہ ایک روایت میں 9 بیان کیے، ایک میں 14 بیان کیے، فضائل اعمال میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کہنے کہ ہاں اگر توبہ کر لے پھر بخشش ہو جائے گی، اللہ سے معافی مانگ لے پھر بخشش ہو جائے گی۔ یہ رات ایسے نہ ہو، یہ رات تو ہے جلوے کی، حلوے کی رات نہیں ہے، یہ جلوے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو ہم اس رات کو ضائع کر دیں تبصروں کے اندر، آپس میں گفتگو کے اندر، ہاں فلاں
نے یوں کیا تو یوں ہو جاتا، فلاں نے یوں کیا تو یوں. یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے. سن لو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، آپ نے کہا عائشہ شیطان کا دروازہ کھل گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، کہا تم یہ کیوں نہیں کہ اللہ نے ایسے کیا، اللہ کے امر سے ہوا، اللہ کا حکم ایسا ہے. تم نے تو ایسا لفظ کہا ہے تمہارے منہ میں انگارہ رکھ دیا جائے، تمہاری زبان اچھا ہے کہ جل جائے، یہ اچھا ہوتا ہے اس بات کے کہنے سے. اس میں تم اللہ، یہ زمانہ اللہ کا ہے، اللہ کو تم گالیاں دیتے ہو، اللہ پر تم اعتراض کرتے ہو. ہاں تو یہ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی. جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرے گا وہ اس کو کتنا پیارا رہے گا، وہ اس کو کتنا پیارا لگے گا. بس میں بات اپنی ختم کرنے لگا ہوں. تو میرے محترم دوستو، کتنے واقعات حیات الصحابہ میں لکھے ہوئے ہیں، ایک نہیں کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں. عورت آتی تھی، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ کہتے توبہ کر لو. ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں گناہ ہوا پھر بچہ ہوا، کہا میری بخشش ہے؟ کہا ہاں تمہاری بخشش نہیں ہے. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، یہ تم نے فتویٰ کہاں سے دیا ہے؟ کہ سارا دن گلیوں میں گھومتا رہا. اس عورت کو میں تلاش کرتا رہا. ایک شخص، پھر اسے میں نے بتایا، ایک شخص ہے، میں نے بڑے کہنے لگے اللہم، آگے یہ تو بیٹھ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. ہاں رحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھا. آپ نے کہا چلا جا، اللہ نے تیرے سارے معاف کر دیے. یہ رات تنہائی میں بیٹھ کر اور یہاں مسجد میں پورا قرآن پڑھنا اور ساری رات عبادت کرنا، اس سے بہتر ہے گھر میں 2 رکعت پڑھ لو، اس سے بہتر ہے گھر میں 1 رکوع تلاوت کر لو. یہ کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ یہاں اکٹھے عبادت کی جائے. یہ تو نظم بن گیا ہے شروع سے. حضرت باز فرمایا کرتے تھے لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، ورنہ یہ رات گھر میں عبادت کرنے کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں تشریف لے گئے. ایک مرتبہ قبرستان میں جانا وہ بھی مسنون ہے، وہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ جانا. اس طرح آپ رات کو تشریف لے گئے. ویسے تو آدمی کو ہر جمعے جانا چاہیے، ورنہ ہر مہینے جانا چاہیے، اور کم سے کم ایسا سال میں تو 1 دفعہ جائے. اس کو آخرت تو یاد ہے. اب ہم نے خود لسٹ بنانی ہے، خرافات سے بچنا ہے. یہ پٹاخے بجائے جاتے ہیں، یہ دوسرے کام، یہ سارے خلاف شریعت ہیں، یہ سارے خواہشات پر مبنی ہیں، یہ سارے عقل پر مبنی ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے. اس لیے کہ رات کو گزارو عبادت کے ساتھ اور دن کے اندر روزہ رکھو. یہ روزہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ مستحب ہے. یہاں ہماری تقدیر اس حال میں لکھی جائے کہ ہم روزے کے ساتھ ہوں، ہاں ہم عبادت کے اندر ہوں. اور یہ رات جو ہے اللہ سے مانگنے کی رات ہے، درگزر کرنے کی رات ہے، ہاں فیصلے کرانے کی رات ہے. اور اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک تو خوب اللہ سے مانگا جائے، اور آدمی نیت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ میرے اوپر اتنے قرضے ہیں. اب یہ ایک ہے دوست کو بتانا، ایک ہے اللہ کو بتانا، فرق ہے یا نہیں ہے؟ اب دوست کو تو آدمی گناہ بھی نہیں بتا سکتا ہے نہیں بتا. ہم جو گناہ کرتے ہیں دوستوں کے سامنے کرتے ہیں، کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں، چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. آدمی کبھی کسی کے سامنے گناہ نہیں کرتا، وہ تو چھپ کے جگہ تلاش کرے گا، لیکن وہ سب سے چھپ جائے گا، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا. اللہ تو اسے دیکھ رہے ہیں. ایک بادشاہ نے کہا تھا نا تو اپنے باندیوں سے سارے کیوار بند کر دے، سب کچھ بند کر دے. اس نے کہا خیر تو ہے، کہنے اب تو کوئی نہیں ہے، کہنے تیرے میرے دل میں اللہ تو موجود ہے. ہاں اللہ تو اپنا معاملہ. حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں سے مسائل خراب ہوتے ہیں نا، مسائل حل بھی وہیں سے ہوتے ہیں. ایک روزہ رکھا مسئلہ حل ہے، پھر دوسرا روزہ رکھا، آج نماز پڑھی، پھر کل نماز پڑھی. آپ روزانہ جو ہے تہجد کی 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ 10 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ ساری رات کھڑے ہوئے ہیں. ہاں کہنے لگے رات ان ناشئۃ اللیل ہی اشد
कहने लगे आप खड़े हुए हैं, रात को उठना इबादत करना ये नफ्स को रोन देता है, बेकार नफ्स को ख़त्म कर देता है। अब ये बता रहे हैं अल्लाह मेरा ये मसला है, आय अल्लाह मेरा ये मसला है, आय अल्लाह मेरी ये परेशानी है, घर में बच्चियां जवान हैं, रिश्ते के मसाइल हैं, अल्लाह कर्जा इतना है, ऐ अल्लाह वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, ये परेशानी है। तो हमेशा हय्युल क़य्यूम है, अब ये मसला भी तू हल फरमा, ये मसला भी तू हल फरमा। अल्लाह जब इसे देखता है अपनी बंदगी में बहुत खुश होता है। आदमी देखता नहीं है, देख अपने बेटे को देख के नेकी में लगाओ तो बाप कितना खुश होता है, वो तो फिर अहकमुल हाकिमीन है, वो खुश नहीं होगा। इसलिए मैं भी कोशिश करूं, आप भी कोशिश करें, हम एक एक लम्हे को कीमती बनाए, न जाने हमारे बारे में फैसला हो। अब देखिए आपके सामने पिछले साल आपने हजरत का बयान सुना था, अब हमने वो नहीं है, पता नहीं अगली शब बारात को हम में से कौन नहीं होगा, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन ऐसा है दुनिया का निज़ाम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब ने जाना है। क्या खुशकिस्मत है, तैयारी करके जाए। बच्चा पैदा होता है तो उस वक़्त सारे मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, बच्चा रोता है। जब बच्चा दुनिया से जाता है जवान होकर, कहते हैं ऐसे जाओ तुम हंस रहो, सारे रो रहे हो, आया है हंस रहो, सारे रो रहे हो। अब आया मज़ा, तो जिंदगी गुजारने पर है, तो मांगने पर है, ये लौ लगाने पर। कोशिश करेंगे इसके लिए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, दरूद शरीफ पढ़ लेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन या राहिम मसाकीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिय लिमा मनअता वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे रब, ऐ प्यारे रब, हम बड़े मुजरिम हैं, नादिम हैं, शर्मिंदा हैं, सच्ची बात अर्ज कर रहे हैं, कुछ हमारे पास नहीं है। मेरे रब, तू हमारा रब है, तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, तू हन्नान व मन्नान है, तू ज़ुल जलाली वल इकराम है, तू मुक़सित है, तू जामे है, तू माने है, तू ग़ार है, तू हादी है, तू बदी है, तू सबूर है, तू रशीद है। ऐ करीम अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, तुझसे कोई नहीं पूछेगा फ़लाँ को क्यों माफ़ किया और फ़लाँ को माफ़ करना था क्यों नहीं किया। ऐ अल्लाह, तू जिसे चाहता है उसे माफ़ कर देता है। हम ये मस्जिद में बैठे हैं और तेरा ये घर है। ऐ करीम रब, गुनाहों से लदे हुए हैं, अल्लाह की कसम कंधे बोझल है। ऐ अल्लाह, दिमाग काम नहीं करता। ऐ मेरा रब, ऐ मेरा दिल अंदर से शर्मिंदा है। क्या हमारी आज दस्तावेज हवाले होंगे, क्या हमारे बारे में लिखा जाएगा। ओ करीम अल्लाह, ओ प्यारे अल्लाह, ओ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, ऐ प्यारे अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। हमारे साथ दरगुदर का मामला फरमा, हमारे साथ दरगुदर का मामला फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम या अल्लाह 14वीं सदी के हैं। ऐ करीम रब, ऐ करीम रब, हम गुनाहगार हैं। आज हम में अबू बकर नहीं है, आज हम में उमर नहीं है, आज हम में सलमान नहीं है। ऐ अल्लाह, ये बस खसो खशाक और तिन के बैठे हुए हैं, खसो खशाक और तिन के बैठे हुए हैं। तूने खुद नहीं कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं वुसअत से ज़्यादा आदमी पर बोझ नहीं डालता। ऐ प्यारा रब, हमें माफ़ कर दे, ऐ प्यारा रब, हमें माफ़ कर दे। क्या आप अबू बकर और उमर और उस्मान के रब हैं? हम गुनाहगारों का रब कौन है? हम गुनाहगारों का रब कौन है?
ہم مجرموں کو کون معاف کرے گا؟ ہمارے کام کون بنائے گا؟ ہماری بگڑی کون بنائے گا؟ ہمارے حالات اچھے کون کرے گا؟ ہمیں روزیاں کون دے گا؟ اے میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا، بس تجھے منانے بیٹھے ہیں، تجھے راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما، 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 ناراضگی دور کر دے، ناراضگی دور کر دے، درگزر کا معاملہ کر لے، درگزر کا معاملہ کر لے، درگزر کا معاملہ کر لے۔ او کریم اللہ، ہم تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے، تو ہے، تو خود ہی بیان کر سکتا ہے، تو وراء الورا ہے، تو احق من ذکر ہے، واحق من عبد ہے، وانصر من ابتغی ہے، وارأف من ملک ہے، واجود من سئل ہے، واوسع من اعطا ہے، انت الملک لا شریک لک ہے، الفرد لا ند لک ہے، کل شیء ہالک الا وجہک ہے، لن تطاع الا باذنک ہے، ولن تعصى الا بعلمک ہے، تطاع فتشکر ہے، تعصى فتغفر ہے، اقرب شہید ہے، ادنى حفیظ ہے، حلت دون النفوس ہے، واخذت بالنواصی ہے، كتبت الآثار ہے، ونسخت الآجال ہے، القلوب لك مفضیہ ہے، والسر عندك علانیہ ہے، الحلال ما احللت ہے، والحرام ما حرمت ہے، والدین ما شرعت ہے، والامر ما قضیت ہے، الخلق خلقك ہے، والعبد عبدك ہے، انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ اے کریم اللہ، تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، تیرے سامنے سارے انسان اکٹھے ہوں، احتجاج کریں، احتجاج نہیں کر سکتے، تو سب کے دلوں کو خوب جانتا ہے، تو رات کو جانتا ہے، جس چیز پر رات چھا جاتی ہے اسے جانتا ہے، دن نکل آتا ہے جن چیزوں پر نکل آتا ہے انہیں جانتا ہے، تجھے پتہ ہے سمندروں میں اس کے غوطوں میں نیچے کیا ہے، تجھے پتہ ہے کتنے درخت ہیں، ان کے کتنے پتے ہیں، تجھے پتہ ہے یہ کتنے بارش کے قطرات ہیں، اور کتنی کہکشاؤں کی تعداد ہے، اور کتنے اٹھنے والی یہ لہریں ہیں، تجھے پتہ ہے یہ سانس لینے والے کتنے ہیں، اللہ تجھے پتہ ہے یہ روزانہ گوشت کھانے والی مخلوق کتنی ہے۔ او کریم اللہ، او پیارے اللہ، او بڑی طاقت والے، او بڑی طاقت والے، او بڑی قدرت والے، اے پیارے رب، اے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے عقبہ کبھی، ہمارے اشنا شنی، اے اللہ ساری شرارتیں معاف فرما دے، ساری شرارتیں معاف فرما دے، ساری شرارتیں معاف فرما دے، اے اللہ توبہ کی ہوا چلا دے، توبہ کی ہوا چلا دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں نا، آج تو گھر ایسے لٹا دے جیسے ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آج پیدا کیے گئے ہیں، بس کوئی گناہ نہ ہو، ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر کر دے، ہمیں درگزر کر دے، اے اللہ میں یغفر الذنوب الا اللہ، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا، فاغفر لنا وارحمنا، معاف بھی کر، رحم بھی فرما، اے اللہ روزی آسان کر دے، روزی آسان کر دے، ہمیں والدین کا نافرمان نہ بنانا، والدہ کا خادم بنانا، نوکر بنانا، اے اللہ والدہ کو راضی کرنے والا بنا، اے کریم رب یا اللہ رشتہ داروں کو راضی کرنے والا بنا، ہمیں مشرک نہ بنا، یا اللہ ہمارے اندر شرک نہ ڈال، اے اللہ ہماری شلوار نیچے نہ رہ جائے، اے کریم اللہ ہمیں کہنوں سے بچا، اے اللہ جادوگروں سے بچا، اے اللہ عراف اور نجومیوں سے بچا، اے اللہ کینے سے بچا، اے اللہ لڑائی کرانے سے بچا، اے اللہ حسد سے بچا، اے اللہ چغلیوں سے بچا، اے اللہ غیبت سے بچا، اے اللہ ہر آن ہر گھڑی اپنی حفاظت میں رکھ، ہر آن ہر گھڑی اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ رولانا اپنے گھر پہ رولا، اپنے سامنے رولا، کسی کے پاس نہ لے جا، یہ سارے بھکاری ہیں، یہ سارے بھکاری ہیں، ہمیں قرآن کی سمجھ دے، ہمیں قرآن کی سمجھ دے، اپنے وعدوں پر یقین نصیب فرما، اے اللہ حالات ٹھیک ہو غلط ہوں
تیرے وعدوں پر یقین آ جائے، تیری باتوں پر یقین آ جائے۔ اے اللہ اپنے نبی کی زندگی نصیب فرما، اپنے نبی کی زندگی نصیب فرما یا اللہ، حرز جان بنا دے، حرز جان بنا دے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے اللہ جو ہم نے آنکھوں کے گناہ کیے وہ معاف فرما، جو ہم نے منہ کے گناہ کیے وہ معاف فرما، جو ہم نے کانوں کے گناہ کیے وہ معاف فرما، جس چیز کو ہمارے سر نے گھیرا ہوا ہے وہ معاف فرما، ہمارے پیٹ کے گناہ معاف فرما، جس کو ہمارے پیٹ نے گھیرا ہوا ہے ہماری ران، اے اللہ وہ معاف فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے پیارے رب تو راضی ہو جا، اے پیارے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو درگزر فرما دے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت دے، اے اللہ سب کو صحت دے، یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں صحت دے، یا اللہ جن کے ہمشیرگان بیمار ہیں انہیں صحت دے، اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کو صحت دے، اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کو صحت دے، اے اللہ ہمیں صحت دے، اے اللہ ہمیں صحت دے، اے اللہ ہر بندہ دوائیاں لے کر پھر رہا ہے، ہر ایک کو صحت عطا فرما، ہر ایک کو صحت عطا فرما، اے اللہ اولاد اے اللہ نیک رائے چھوڑ گئی ہیں، فرما بردار بنا دے، فرما بردار بنا دے، مطیع بنا دے، مطیع بنا دے، ہم سب کو شاکر بنا، ہم سب کو قانع بنا، ہم سب کو صابر بنا، ہم سب کو اپنا پیارا بنا، ہم سب کو اپنا گھر دکھا، ہم سب کو حرمین شریفین لے جا، بار بار لے جا، بار بار لے جا۔ تو ناراض ہے، آج کی رات بھی ناراض ہے، معاف نہیں کرے گا، اور میرا رب معاف نہیں کرے گا، اور میرا رب معاف نہیں کرے گا، معاف کر دے، معاف کر دے، اور معاف کر دے۔ سامنے بیٹھے گندے ہیں، فراڈی ہیں، اے اللہ بدنما دھبا ہے، اور معاشرے پر بوجھ ہے، سب کچھ مانتے ہیں، پر ہے تو تیرے بندے نا، ہے تو تیرے نا، او ہے تو تیرے نا، تو نہیں معاف کرے گا۔ او کریم اللہ، او کریم اللہ جو دنیا سے چلے گئے سب کو معاف کر دے۔ یہاں ایک آواز گونجا کرتی تھی حضرت مولانا کریم بھائی صاحب ابا جی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی، اے اللہ انہوں نے جتنی دعائیں کی ہیں اے اللہ وہ دعائیں ہمیں یا اللہ نصیب فرما، ہمارے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمیں نصیب فرما، جتنی دعائیں ہمارے نبی نے مانگی ہیں نصیب فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہیے یا اللہ ہمیں بھی پناہ چاہتے ہیں۔ یہاں ان کی آواز گونجا کرتی تھی، اے اللہ انہوں نے یا اللہ ہمیں بہت ساری باتیں بتائی، دین کے بارے میں آگاہ کیا، اب وہ قبر کے اندر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اے اللہ سب کی بخشش فرما، ان کی بھی بخشش فرما، اعلیٰ درجات عطا فرما، اعلیٰ درجات عطا فرما۔ یہاں آواز گونجا کرتی تھی، لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایسے تھے، علم میں ایسے تھے، تقوی میں ایسے تھے، ان کا یا اللہ ایسے ایسے تھے، اے اللہ ہم تو نکمے ہیں، اے کریم رب ان کا مطالبہ ہم سے کرتے ہیں، ہے اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما، ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما، ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ اس پوری کالونی کو قبول فرما، ایک ایک گھر کو قبول فرما، ایک ایک بچے کو قبول فرما، ایک ایک عورت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ غیر اسے دیکھ رہے ہیں یہ کب ختم ہو جائے، اس کے ٹکڑے ہوں۔ 10 لاکھ انسانوں نے یا اللہ لاشیں دے دی، وہ ساری نہر بھری ہوئی تھی، خون سے بھری ہوئی تھی، اے اللہ وہ عورتوں کے پستان کاٹ دیے گئے، اے اللہ یہ ملک کس نام پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیں بھی تو محمد بن قاسم دے دے، ہمیں بھی تو کوئی ابو بکر دے دے، ہمیں بھی تو کوئی عمر دے دے، نیکوں میں اے اللہ چھوٹوں میں تو آگے لیا، بڑوں میں تو آگے لیا، امت پس گئی ہے، امت پس گئی ہے، ہر آدمی کہتا ہے بڑی مہنگائی ہو چکی ہے، بڑی مہنگائی، منہ ٹیڑھا کر کے آتا ہے، منہ چھوٹا کر کے آتا ہے، اور بات کرتے اسے رونا آ جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو سستا کر دے، حقیقت میں ہمارے اعمال گندے ہیں، اعمالکم عمالکم، ہمارے ہم یا اللہ وہ پانی اتنا گدلا نہیں ہے جتنے ہمارے اعمال گدلے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم اندر سے مر چکے ہیں، کھوکھلے ہو گئے ہیں، بیکار ہو گئے ہیں، رد
ردی کے ردی ہو گئے، ردی کے ردی ہو گئے ہیں، کباڑ ہے کباڑ، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ او اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، کارگر کر دے، کارگر کر دے، اے اللہ کارگر کر دے۔ اے اللہ، یہ تاروں کے بعد سورج کون لاتا ہے؟ سورج کے بعد چاند کون لاتا ہے؟ سب کے حالات اچھے کر دے، سب کے حالات اچھے کر دے۔ اے اللہ، ہماری تقدیر کو بھی اچھا کر دے، ہماری تقدیر کو بھی اچھا کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ اللہ نہ جانے کون کون سے اپنے گناہ شمار کریں، تجھے تو سب پتہ ہے، تجھے تو سب پتہ ہے۔ جب ہم نے جوانی کے دہلیز پہ پاؤں رکھا تھا، آج کیا کیا گل کھلا رکھے ہیں، آج کیا کیا گل کھلا رکھے ہیں۔ او کریم اللہ معاف کر دے، او کریم اللہ معاف کر دے، اور رحیم اللہ معاف کر دے، اور رحیم اللہ معاف کر دے۔ تیرا نبی ہمارے سامنے ہوتا، ہم پاؤں پکڑ جاتے، پاؤں پکڑتے پھر چھوڑتے نہ، ہم داڑھی پکڑتے پھر چھوڑتے نہ، ہم بیٹھ جاتے، ہم اڑ جاتے، ہم کہتے رب سے ہمارے لیے آج سفارش کرا دے۔ وہ ہم میں موجود نہیں ہے، وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ تجھے ان نوجوانوں کا واسطہ ہے، ان کی جوانی سے یا اللہ، اے اللہ، تجھے ابو بکر عمر کا واسطہ ہے، تجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے، تجھے شعیب کا واسطہ ہے، تجھے یسوع یا اللہ، اے اللہ مچھلی والے یونس کا واسطہ ہے، تجھے وہ جیلوں میں جانے والے یوسف کا واسطہ ہے، تجھے وہ آگ کے اندر جانے والے نعم الرب و رب کا یا ابراہیم، اس ابراہیم کا واسطہ ہے۔ اور کملی والے پیارے اللہ، اور پیارے اللہ، اور پیارے ہے اللہ، اس کملی والے کا واسطہ ہے، اس ایھا المدثر و مزمل کا واسطہ ہے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے رب، ہمیں معاف کر دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، امت کے حال پہ رحم کر۔ اے اللہ، ہمارے یہ ترک والے بھائی، اے اللہ ان ضعفاء کا خیال کر لے، ان ضعفاء کا خیال کر لے۔ اے اللہ، لوگ جاتے ہیں تجارت کے لیے اور ملکوں میں جاتے ہیں، اے اللہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر کشتیوں میں بیٹھتے ہیں، کشتیاں ڈوب گئی، اے اللہ ان کی بخشش فرما، معاف کر، معاف کر۔ پھر یہاں سے جاتے ہیں، اے اللہ تجھے منانے کے لیے بیت اللہ میں آئے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو لے آ، ہم میں سے ہر ایک کو لے آ، ہم میں سے ہر ایک کو لے آ، جتنے بھی جاتے ہیں وہ سارے سفیر بن کر جاتے ہیں۔ اے کریم رب، اے کریم اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے۔ جیسے وہ ایک عرابی آیا تھا نا، اور اس نے آ کر کہا تھا یا محمدہ، اور زور سے آواز دینے لگا، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے یہاں موت دے دے، اور تو نے اسے وہاں موت دے دی تھی۔ اے کریم اللہ، اے پیارے رب، حضرت تیرے پاس چلے گئے ہیں، اے اللہ کیسی یا اللہ امت کی خیر خواہی کرتے تھے، ایک فکر اور طلب تھی، ایک کڑن تھی، اندر کا غم تھا۔ اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ، وہ غم نصیب فرما۔ پوری دنیا ٹوٹ چکی ہے، اے اللہ اجتماعیت قائم کر دے، اے اللہ اجتماعیت قائم کر دے۔ اس رات میں تو یہ فیصلہ فرما دے، اس رات میں تو یہ فیصلہ فرما دے، اے اللہ ایک امت کو ایک کر دے، امت کو ایک کر دے، امت کو ایک کر دے۔ گھر میں لڑائی ہو نظام نہیں چلتا، اے اللہ یہ پوری امت ہے، ساری دنیا کو جوڑ دے، اے اللہ ساری دنیا کو جوڑ دے، ساری دنیا کو جوڑ دے۔ اے اللہ، اے اللہ، وہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے آنسو کی قدر فرما، مولانا یوسف کے آنسو کی قدر فرما، مولانا انعام الحسن کے آنسو کی قدر فرما۔ اے اللہ، وہ تیرا بندہ ساتھ، لوگوں نے زبانیں کھول دی ہیں، اے اللہ، اے اللہ ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اے اللہ زبانیں بند فرما، امت کو ان کے ہاتھ پہ جمع کر دے، امت کو ان کے ہاتھ پہ جمع کر دے۔ اے اللہ یہ جماعتیں یا اللہ ان کی چلت پھرت ہے، مشقتیں برداشت کر رہی ہیں، ان کا چلنا پھرنا قبول فرما، ان کا چلنا پھرنا قبول فرما۔ اے اللہ، جو اس مدرسے سے ایک آواز اٹھائی گئی تھی صلح ہو جائے، والد ماجد نے اے اللہ تیرے نام پر اٹھائی گئی تھی، تیرے نام پر اٹھائی گئی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے برملا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ تجھ سے ہی ہوتا ہے۔ اے اللہ سب کو جوڑ دے، سب کو جوڑ دے، قبر پر جائیں گے خوشخبری دیں گے، ہمارے رب نے سب کو جوڑ دیا ہے، ہمارے رب نے سب کو جوڑ دیا ہے۔ اے کریم اللہ سب کو ایک کر دے، ہماری ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، ہماری ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، قرضوں تلے دبے ہوئے قرض ادا کرا دے، قرض
قرض ادا کرا دے، قرض ادا کرا دے، قرض ادا کرا دے، قرض ادا کرا دے۔ اے اللہ اولاد کے مسائل ہیں، اولادوں کو نیک بنا، اولادوں کو نیک بنا، کم اور کیفیت کے اعتبار سے مدرسے کو ترقی نصیب فرما، قیامت تک کی صبح کے لیے اے اللہ اسے قبول فرما دے۔ ہم بھائیوں میں محبت اور شفقت الفت نصیب فرما، ہم بہنوں میں الفت اور محبت شفقت نصیب فرما۔ ہر ایک کو یا اللہ، ہر ایک کو یا اللہ، ہر ایک کو مینار بنا، ہر ایک کو یا اللہ چمکتا ہوا یا اللہ مشعل ہر ایک کے گھر میں زندہ رکھ۔ اے اللہ ہر ایک کو رضا سپاہی بنا، ہر ایک سے راضی ہو جا، ہر ایک سے راضی ہو جا، ہر ایک سے راضی ہو جا۔ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ جن دوستوں نے، جن محبین نے، جن مخلصین نے اے اللہ محبت کرنے والے، اکرام کرنے والے، اے اللہ آ کر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے کہ زندگی میں بہاریں نصیب فرما، ان کی زندگی میں بہاریں نصیب فرما، ہر ایک کو قبول فرما لے، پوری دنیا کو معاف کر دے، پوری دنیا کو معاف کر دے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ کافروں کو یا اللہ ایمان نصیب فرما، ایمان نصیب فرما۔ جو اصل میں تیرے ہاں لکھے ہوئے دشمن ہیں یا اللہ مسلمانوں کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں سکیم اور پروگرام بناتے ہیں، انہیں ایسے کر دے جیسے تو آپ نے قوم عاد کا حال کیا، قوم شعیب کا حال کیا، قوم یا اللہ صالح کا حال کیا۔ اے اللہ مزقناہم کل ممزق کر دے، اے اللہ، اے اللہ امت کے خیر خواہوں کو آگے لا، جہاں نیک لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں میں حصہ مقرر فرما، ان کی دعاؤں میں حصہ مقرر فرما، ان کی دعاؤں میں حصہ مقرر فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے سارے طالب علموں کو، سارے اساتذہ کو، ہر ایک یا اللہ مال و جان میں، علم میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سارے یا اللہ مجھ نکما جیسا اے کریم رب ان کی برکت سے چلا دے، ان کی برکت سے چلا دے، ان کی برکت سے چلا دے۔ یہ نظام آپ چلائیں گے، یہ نظام آپ چلائیں گے، قدم قدم پر رہنمائی فرما، قدم قدم پر نگرانی فرما، مہربانی فرما، مہربانی فرما۔ اے اللہ، اے پیارے رب معاف کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ۔ ہم اہل بیت کو نہیں بھلا سکتے، کیسی کیسی قربانیاں دے گی ہیں، سب کی قبر کو نور سے بھر دے، صحابہ کی بھی، اہل بیت کی بھی۔ ہاں ایک ہماری دائیں آنکھ ہے، دوسری ہماری بائیں آنکھ ہے، ایک ہمارا دل ہے، دوسرا ہمارا جگر ہے، ہمیں ان سے سب سے محبت نصیب فرما۔ ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے، ان کی قدردانی کرنے والا بنا، نہ قدر سے بچانا یا اللہ۔ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔